آئیے جو ہے وہ عوام کو خوشحالی، ریلیف، آسودگی دینے کا مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ چاہیے اس وقت پاکستان کی عوام کو۔ پاکستان کی عوام کو گالی گلوچ، بدتمیزی، قبضہ کرنا، وفاق پہ یلغار کرنا، دوسرے صوبے کے اوپر حملہ کرنا یہ نہیں چاہیے۔ ان کو یہ سب چاہیے، یہ تمام پروجیکٹس جو ہیں یہ باقی صوبوں کے لیے بھی ہونے چاہیے۔ میرا تمام صوبوں کو آج یہ پیغام ہے کہ خدمت کا مقابلہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب دلیل ختم ہوتی ہے تو آواز اونچی ہو جاتی ہے، جب آپ کے پاس بات کرنے کو نہیں ہوتی پھر آپ کے پاس گالی رہ جاتی ہے۔ مریم نواز کا مقابلہ کریں خدمت اور کارکردگی میں، اور مجھے بتائیں کہ یہ جو 90 سے زیادہ انیشیٹو ہے چیف منسٹر صاحبہ کے، اس میں سے کتنے انیشیٹو باقی صوبوں کے اندر موجود ہے، اور آپ نے اپنے صوبوں کو کیا دیا؟ تو ہم مقبول کیسے نہیں ہیں؟ اور یہ مقبولیت کا جو ابھی میں نے جیسے کہا کہ کوئی ان پلانڈ قسم کا یہ جلسہ تھا، میں آج یہ آپ کو دکھانے کے لیے آئی ہوں۔ یہ وزارت اطلاعات نے مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت کی کارکردگی کے اوپر ان کے جو 90+ انیشیٹوز ہیں ان کو ہم نے ایک کتاب میں سمونے کی کوشش کی ہے۔ بہت مشکل ہے، 90+ جو منصوبے ہیں وہ ایک کتاب کے اندر سمونا آسان کام نہیں ہوتا، لیکن یہ ایک کتاب جو ہے وہ ہم نے جاری کی ہے، جو ہم اپنے تمام ناقدین کو بھی بھیجیں گے، جو ہم آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے، اور میں بالکل آپ کے ساتھ آپ کو یہ دعوت دوں گی کہ چیف منسٹر صاحبہ کے ان تمام منصوبوں کو، ان کے تمام اقدامات کو خود دیکھیں، خود سمجھیں، اور کھلی آنکھوں اور کھلے ذہن کے ساتھ جو ہے وہ اس کا موازنہ کریں۔ باقی بھی صوبوں کے اندر حکومتیں ہیں، اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر باقی صوبوں کو بھی ضرورت پڑے تو یہ بھی میں ان کو تحفہ تک بھجوانے کے لیے تیار ہوں کہ وہ دیکھیں کہ خدمت اور کارکردگی کسے کہتے ہیں۔ اور آج ذیشان رفیق صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں جو ہمارے لوکل گورنمنٹ کے وزیر ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، اور ایک سی ایم صاحبہ کا خواب ایک فلیگ شپ پروگرام جو ہے ستھرا پنجاب، اس کو ہیڈ کرتے ہیں، اور اس ستھرا پنجاب نے بھی ایک بہت بڑی جگہ بنائی ہے پنجاب کے لوگوں کے دلوں میں۔ بہت سارے دیکھیے منصوبے، ہیلتھ کے منصوبے ہیں وہ مریضوں کے لیے ہیں، تعلیم کے منصوبے ہیں وہ اسٹوڈنٹس کے لیے ہیں، اس طرح مختلف منصوبے مختلف سیگمنٹس کے لیے ہیں۔ ستھرا پنجاب پنجاب کی بلکہ پوری سوسائٹی کے لیے ایک ایسا منصوبہ ہے جو ہر ایک کے لیے ہے، ہر امیر غریب کے لیے بھی ہے، ہر طبقہ فکر کے لیے بھی ہے، ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی کے لیے بھی ہے۔ اور میں باقی اپنی جو لوگ ہیں، جو باقی صوبائی حکومتیں بھی ہیں، اور وہ ناقدین جو پتہ نہیں مطلب حقائق سے شاید بہت دور ہے، ان کو میں کہنا چاہتی ہوں کہ آئیے کارکردگی کا موازنہ کرتے ہیں، آئیے خدمت کا مقابلہ کرتے ہیں، آئیے جو ہے وہ عوام کو خوشحالی، ریلیف، آسودگی دینے کا مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ چاہیے اس وقت پاکستان کی عوام کو۔ پاکستان کی عوام کو گالی گلوچ، بدتمیزی، قبضہ کرنا، وفاق پہ یلغار کرنا، دوسرے صوبے کے اوپر حملہ کرنا یہ نہیں چاہیے۔ ان کو یہ سب چاہیے، یہ تمام پروجیکٹس جو ہیں یہ باقی صوبوں کے لیے بھی ہونے چاہیے۔ میرا تمام صوبوں کو آج یہ پیغام ہے کہ خدمت کا مقابلہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب دلیل ختم ہوتی ہے تو آواز اونچی ہو جاتی ہے، جب آپ کے پاس بات کرنے کو نہیں ہوتی پھر آپ کے پاس گالی رہ جاتی ہے، پھر آپ کے پاس بدتمیزی اور فحش جملے ہیں، اور آپ کے ساتھ یہ گھٹیا باتیں، بے سروپا چیزیں جو ہیں، وہ چیف منسٹر ایسے بیٹھی کیوں تھی، چیف منسٹر ایسے کھڑی کیوں تھی، چیف منسٹر اس کی طرف دیکھ کیوں رہی تھی، یہ باتیں گھر کی تربیت اچھی نہیں ہوتی، یا جن کو شاید تربیت ملی ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ سمجھتی ہوں جن کو ہوتی ہے وہ اس طرح کی گفتگو نہیں کیا کرتے۔ آئیے مریم نواز کا مقابلہ کریں خدمت اور کارکردگی میں، اور مجھے بتائیں کہ یہ جو 90 سے زیادہ انیشیٹو ہے چیف منسٹر صاحبہ کے، اس میں سے کتنے انیشیٹو باقی صوبوں کے اندر موجود ہے، اور آپ نے اپنے صوبوں کو کیا دیا؟ یہ ہے کام کرنے کا، یہ ہے مقابلہ کرنے کا۔ اور ہم نے مسلم لیگ نون کا ہمیشہ طور امتیاز کارکردگی، خدمت اور عوام کی خوشحالی رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ پہلا سال مکمل ہوا، اگلا سال اس سے بھی زیادہ بہتری کا اور کامیابی کا سال ہوگا۔ اب میں یہ ذیشان رفیق سے کروں گی کہ وہ ستھرا پنجاب کے حوالے سے اور اپنے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے آپ سے بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ میں سب سے پہلے تو تمام میڈیا کے نمائندوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سب نے آج یہ موقع دیا کہ ہم وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کا ایک، جس طرح مسٹر انفارمیشن نے بات کی ہے کہ بہت سارے عوامی فلاح کے منصوبے ہیں، اسی طرح کا ایک
ان کا ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے ستھرا پنجاب. تھوڑے سے حقائق اس کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے رکھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ستھرا پنجاب وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایک ایسا انیشیٹو ہے جو سی ایم پنجاب نے اپنے اس عہدے کا حلف اٹھاتے ہی لوگوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کے گلی محلوں اور شہروں دیہاتوں کی صفائی کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ایک روزگار بھی جو ہے نا پرووائڈ کریں گے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف وہ لوگ جو بڑے بڑے بلند و باغ دعوے کرتے تھے کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، اور آج پورے پاکستان میں باقی تمام جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کو بھی سامنے رکھ لیں، آپ کو صرف مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت نظر آتی ہے جو لوگوں کو روزگار بھی فراہم کر رہی ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کا جو خدمت کا ایک سفر ہے ہمیشہ سے رہا ہے اس کو آگے اگلی بلندیوں تک لے کے جا رہی ہیں. تو میں ستھرا پنجاب کی طرف آنے سے پہلے تھوڑا سا میں ذرا بتاتا جاؤں کہ جب اس پروگرام کا آغاز کیا گیا تھا تو سی ایم پنجاب نے یہ ٹاسک ہمیں یہ دیا کہ تمام شہروں اور دیہاتوں کا ایک یکساں نظام ہونا چاہیے. ہم نے ان سے گزارش کی کہ ہم کوئی پائلٹ پروجیکٹ کریں. انہوں نے کہا نہیں، میں پورے پنجاب کی 13 کروڑ عوام کو یکساں طور پہ یہ سہولت جو ہے نا وہ پرووائڈ کرنا چاہتی ہوں. تو اس کے اوپر کام کی انہوں نے ہمیں ڈائریکشن دی، اور آج الحمدللہ پنجاب کی 154 تحصیلوں میں سے 140 تحصیلیں اس کو ہم نے آؤٹ سورس کر لیا ہے، اور آؤٹ سورس کر کے یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت یہاں پہ کام شروع ہو چکا ہے. اور 14 تحصیلیں وہ ہماری جو ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز ہیں وہ خود سیلف آپریشن کے تحت جو ہے نا اس کے اوپر کام کر رہی ہیں. وہ تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. جو یہ صفائی کے کام پہ آنے سے پہلے جو اس سے ہماری اکانومی کو جو فائدہ ہو رہا ہے، جو لوگوں کو، جو یہاں پہ پنجاب کے عوام کو فائدہ ہو رہا ہے، میں وہ پہلے فگرز کچھ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ستھرا پنجاب کے تحت ابھی تک جو ٹوٹل ویسے 1,25,000 سے زائد لوگوں کو نوکریاں ملنی تھی، جس میں سے 91,000 سے زائد لوگوں کو نوکریاں دی جا چکی ہیں. اب یہ چیزیں ہم آپ کے سامنے وہ رکھ رہے ہیں جو لوگوں کو اس وقت نوکریاں مل چکی ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کے علاوہ جو بہت ساری ہماری اس انڈسٹری کے ساتھ جڑی ہوئی الائڈ انڈسٹریز تھی، اس کے ذریعے لاکھوں خاندانوں کو روزگار جو آلریڈی مل چکا ہے، وہ بھی فگرز آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. صرف اگر ہم مشینری کی بات کریں، جو وہیکلز اور مشینری جو اس میں استعمال ہونی ہے، وہ تقریباً کوئی 25,000 سے زائد مشینری جو جس میں لوڈ رکشاز ہیں، ٹرالی ٹریکٹرز ہیں، ڈمپرز ہیں، باقی جو ڈفرینٹ ٹائپ آف مشینری ہے وہ اس میں شامل ہے، وہ اس میں شامل ہونی ہے. ستھرا پنجاب کے اندر تقریباً 13,000 کے قریب مشینری اس وقت گراؤنڈ پہ آ چکی ہے. اور یہ ساری کی ساری مشینری یہ لوکل مینوفیکچر کی گئی. میں اس کا امپیکٹ جو انڈسٹری کے اوپر ہے وہ بھی بتاؤں گا. اس کے علاوہ کنٹینرز ہیں، ڈرمز ہیں، ہینڈ کارٹس ہیں، اس طرح کی بہت ساری باقی اکوپمنٹس ہیں جن کی تعداد کو لاکھوں میں بنتی ہے. وہ ساری کی ساری جو ہے وہ اس وقت جو ہے نا یہاں آ چکی ہے، مارکیٹ میں لوگوں کے پاس جا چکی ہے، یا مینوفیکچرنگ فیز کے اندر ہے. تقریباً جو وہیکلز یا جو فلیٹ سے ریلیٹڈ مشینری ہے اس پہ جو اس وقت 36 ارب سے زیادہ کے آرڈرز وہ انڈسٹری کو پلیس ہو چکے ہیں. اس میں سے بہت ساری بن چکی ہے، باقی بن رہی ہے. اور جو ٹوٹل مشینری اس میں استعمال ہونی ہے اس کی ورتھ تقریباً 100 بلین سے زائد بنتی ہے. تو یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ساری کی ساری جو مشینری ہے یہ لوکل انڈسٹری بنا کے دے رہی ہے. اس کے علاوہ ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری یہ اس کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے، کیونکہ جو یونیفارمز ہیں وہ تقریباً ہر سال 1 بلین سے زائد جو ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے نا اس کو اس کا بزنس ملا کرے گا. اس کے علاوہ بہت ساری اور انڈسٹری ہے جس میں ٹائر فیکٹریز ہیں جو ٹائرز بناتی ہیں وہیکلز کے.
وہ تقریباً 2 بلین سے زائد ہر سال لوگوں کو اس چیز کا جو ہے نا وہ بزنس ملا کرے گا۔ اس کے علاوہ اس سسٹم کی جو ہم نے مانیٹرنگ رکھی ہے وہ AI بیس رکھی ہے، یعنی کہ ڈیجیٹل مانیٹرنگ ہوگی۔ تقریباً بلینز کی ایک انڈسٹری پوری جو ہماری IT انڈسٹری ہے اس کو اس کا بینیفٹ جو ہے نا وہ ہو چکا ہے، جس میں ٹریکر کمپنیز ہیں اس کو اس پہ بینیفٹ ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری اور چھوٹی انڈسٹری ہے جس طرح شو مینوفیکچررز ہیں، یہ بھی ہمارے جو سینٹری ورکرز ہیں ان کے یونیفارم کا حصہ ہے۔ تقریباً شو مینوفیکچررز 3 بلین سے زائد کی سالانہ اس انڈسٹری کو جو ہے نا بزنس اس ہمارے سترہ پنجاب کے ذریعے سے ملنا ہے۔ اسی طرح سے جھاڑو بنانے والے چھوٹے محنت کش ہیں، فنائل بنانے والی فیکٹریاں ہیں، ہینڈ کارٹس تیار کرنے والے چھوٹے کارخانے ہیں، وہیکل کی بیٹریز ہیں، یہ تمام کی تمام یہ وہ الائڈ انڈسٹری ہے جس کو اربوں روپے کا بزنس ہر سال جو ہے نا اس کے ذریعے ملنے جا رہا ہے، اور ابھی اس وقت لوگوں کو مل چکا ہے یہ بزنس۔ تو آپ یہ دیکھیں، یہ جو میں نے ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں تقریباً لاکھوں لوگوں کو اس کے ذریعے سے روزگار مل چکا ہے۔ اب میں اس پہ آتا ہوں کہ جو اس وقت ہمارا کام ہے اس کی پروگرس وہ کہاں تک پہنچی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے آپ کے سامنے یہ پورا سسٹم رکھا تھا، اور جب وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس کی انوگریشن کی، انوگریشن سے لے کے اب تقریباً 2 ماہ ہو چکے ہیں۔ 2 ماہ کے اندر 140 تحصیلیں جو ہے نا وہ ہم نے آؤٹ سورس کر دی ہیں۔ اس کے اندر جو ہماری جو ریسورسز ہیں اوبیسلی اس پہ تھوڑا ٹائم لگنا تھا، کیونکہ ہماری جو لوکل انڈسٹری ہے اس کو مینوفیکچرنگ کے لیے بھی ٹائم چاہیے تھا، تو انہوں نے اس پہ بھی ٹائم لیا، اور اب اس وقت کام چل رہا ہے۔ تقریباً جو ریکوائرڈ ہیومن ریسورس وہ 73% ہیومن ریسورس ابھی تک ہم مکمل کر چکے ہیں، ہمارے پاس ہیومن ریسورس آ چکی ہے۔ جو فلیٹ ہمیں ریکوائرڈ تھی وہ 51% فلیٹ جو ہے وہ اس وقت ہمارے سسٹم میں ایڈ ہو چکی ہے، اور اسی طرح سے جو کنٹینرز ہیں، ڈرمز ہیں، ہینڈ کارٹس ہیں، یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ تقریباً کوئی 60% سے زائد جو ہے نا یہ چیزیں ہمارے سسٹم میں اس وقت ایڈ ہو چکی ہیں۔ تو ان 2 ماہ کے اندر اندر یہ ہماری اس وقت کی پروگرس ہے۔ یہ میں باقی بہت سے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کی میں فگرز آپ کو نہیں بتا رہا، میں صرف آپ کو مین چیزوں کی فگرز بتا رہا ہوں۔ اور اس وقت جو آپریشن ہے وہ دیہاتوں میں بھی اور شہروں میں بھی ڈور ٹو ڈور کلیکشن، اور ڈور ٹو ڈور کلیکشن کے ساتھ ساتھ وہاں پہ سویپنگ اور ڈی سلٹنگ، یہ شہروں میں ڈیلی بیسس کے اوپر اور دیہاتوں کے اندر آلٹرنیٹ ڈیز کے اوپر یہ آپریشن کا آغاز کیا جا چکا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پیرلل جو ہے وہ ون ٹائم کلیننگ وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ 70 سالوں سے ہمارے یہاں پہ کوڑا نہیں اٹھایا گیا، اور وہ کوڑا اس وقت ون ٹائم کلیننگ کے ذریعے سے اٹھایا جا رہا ہے، جو ابھی تک آج کل تک کی جو فگر ہے تقریباً 1.4 ملین ٹن سے زائد کوڑا ہم نے پچھلے 1.5 ماہ کے اندر اس وقت تک سسٹم میں سے اٹھا دیا ہے۔ ہمارا اس سے پہلے جو سسٹم موجود تھا، کیونکہ یہ بھی بڑا ضروری ہے آپ سب کا جاننا کہ ہم نے کہاں سے اس کا سفر کا آغاز کیا اور ہم نے کہاں پہنچے اور کہاں ہم نے پہنچنا ہے، کہ ہمارے جو اس وقت سسٹم کے اندر ڈیلی بیسس کے اوپر جو ہمارا کوڑا جو ہمارے پنجاب صوبے کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ تقریباً 60,000 ٹن تھا، اور اس سے پہلے جو سسٹم ہمارے پاس موجود تھا جس میں ہماری ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز موجود تھی تقریباً کوئی 8 بڑے شہروں کے اندر، باقی شہری علاقوں کے اندر جو ہماری بلدیہ تھی وہ جو کام کرتی تھی ان کی پوری جو فل کیپیسٹی تھی وہ صرف 15 سے 18,000 ٹن کوڑا اٹھانے کی کیپیسٹی تھی۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ 45,000 ٹن ایک ایسا وہ کوڑا تھا جو ڈیلی بیسس پہ جس پہ ہمارے سسٹم میں کیپیسٹی ہی نہیں تھی، کبھی کسی نے کیپیسٹی بنائی نہیں کہ وہ اٹھایا جا سکے۔ اور آج الحمدللہ یہ جو ساری فگرز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں مشینری سے ریلیٹڈ، HR سے ریلیٹڈ، کنٹینرز، ڈرمز، ہینڈ کارٹس، ان تمام جو اکوپمنٹ ساؤنڈ سے ریلیٹڈ رکھی ہے، یہ ساری کی ساری یہ ملا کے 60,000 ٹن جو ہمارے پنجاب میں کوڑا پیدا ہوتا ہے اس کو اٹھانے کی کیپیسٹی اس میں موجود ہے۔